بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جنت کو دوزخ اور اہل دوزخ کو جنت دکھائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو کوئی داخل ہوگا اس کا دوزخ میں مقرر شدہ ٹھکانہ ضرور اس کو دکھلایا جائے گا جو برے عمل کرنے پر اس کو ملتا، تاکہ زیادہ شکر ادا کرے، اور جو کوئی دوزخ میں داخل ہوگا اس کا جنت میں مقرر شدہ وہ ٹھکانہ ضرور اس کو دکھلایا دیا جائے گا جو اچھے عمل کرنے پر ملتا، تاکہ اس کو اور زیادہ حسرت اور افسوس ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو لوگ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے مستحق ہو گئے ہوں گے، جب ان کو جنت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تو اس لیے تاکہ ان کی شکر کی ادائیں اور بڑھ جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جنت عطا کر دی۔ دوزخ والا ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر وہ برے عمل کرتے تو کہاں ہوتے، تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ اللہ نے کتنا بڑا ان پر رحم فرمایا ہے کہ دنیا میں ان کو اعمال صالحہ کی، نیک اعمال کی توفیق ہوتی رہی، برے اعمال سے وہ اپنے آپ کو بچاتے رہے، اور وہ لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیے جائیں گے ان کو ان کا جنتی ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر تم بھی ان لوگوں کی طرح نیک عمل کرتے اور صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلتے تو آج تم یہاں نہ ہوتے بلکہ تمہارا ٹھکانہ وہاں ہوتا، تاکہ انہیں اور زیادہ افسوس ہو گئے ہو کتنی بڑی غلطی ہو گئی، کاش ہم بھی کچھ کر لیتے، کاش اس وقت ہم بھی کچھ سوچ لیتے، ہم بھی آخرت کی فکر کر لیتے، نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیتے، تو آج ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کا یہ نقصان اور یہ عذاب اور وبال دیکھنا نہ پڑتا۔ اس لیے آدمی کو اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی غنیمت ہے، آخرت کو اچھا بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور وہاں کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جو مختصر سی زندگانی دی ہے بہت قیمتی ہے۔ جنت اور دوزخ دونوں پر کر دیے جائیں گے۔ سورہ قاف میں فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن کے ہم دوزخ سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور وہ کہتی رہے گی کہ کیا اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے جس کی وجہ سے سمٹ جائے گی اور کہے گی کہ آپ کی عزت اور کرم کی قسم بس بس، اور جنت میں بھی فاضل جگہ باقی ہی رہتی جائے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرما کر اسی فاضل جگہ میں بسا دیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دینے کا ذمہ لیا ہے، دوزخ خالی رہ جائے گی تو نئی مخلوق پیدا فرما کر اس کو پر نہ فرمائیں گے کیونکہ وہ بے قصور ہوں گے، اور جنت میں جو جگہ بچ جائے گی اس کو نئی مخلوق پیدا فرما کر پر فرما دیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ وہی مزے میں رہے جو پیدا ہوتے ہی جنت میں ہوں گے، انہوں نے فرمایا کہ ان کو کیا خاک مزہ آئے گا، نہ دنیا میں آئے، نہ دکھ درد سہنے کی مصیبت پڑی، آرام کا مزہ اسی کو خوب محسوس ہوتا ہے جسے دکھ کے بعد نصیب ہوا ہو۔ اس آدمی نے دنیا کے اندر دونوں مرحلوں کے ساتھ زندگی گزاری ہو، دکھ بھی ملا ہو، سکھ بھی ملا ہو، تکلیف بھی ملی ہو، آرام بھی، بیماری بھی ملی ہو، صحت بھی، تو وہی دونوں کے مزے جانتا ہے۔ دوزخ میں جانے والوں کا اندازہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمائیں گے آدم، وعرض کریں گے لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، میں حاضر ہوں، حکم کا تابع ہوں اور ساری بہتری آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے دوزخی نکال دو، وعرض کریں گے دوزخی کتنے، ارشاد ہوگا فی 1999 ہیں۔ یہ سن کر اولاد آدم کو سخت پریشانی ہوگی اور رنج و غم کی وجہ سے اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے، 1000 میں سے ایک جنت میں اور باقی دوزخ میں، تو ظاہر سی بات ہے پریشانی ہوگی، اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے اور حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گے، اللہ کا عذاب سخت ہوگا جس کی وجہ سے بدحواسی ہو جائے گی،
یہ سن کر حضرات صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ ایک جنتی ہم میں سے کون کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، خوش ہو جاؤ، کیونکہ تعداد اس طرح ہے کہ ایک تم میں سے ہے اور 1000 یاجوج ماجوج ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے کہ اگر تم میں اور ان میں مقابلہ ہو تو تم میں سے ایک شخص کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 آئیں گے، اور چونکہ وہ بھی نسل آدم سے ہیں ان کو ملا کر فی 1999 دوزخ میں جائیں گے۔ وہ زمین میں فساد کرنے والے اور خدا کا انکار کرنے والے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں جو بہت عجیب عجیب طرح کی باتیں کتابوں میں بھی لکھی گئی ہیں اور کہیں سنی بھی جاتی ہیں، اور ان کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی عجیب سی شکل و صورت والی عجیب قسم کی حرکت رکھنے والی مخلوق ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ابھی آیا کہ وہ بھی چونکہ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو منگولیے ہیں، یورپی ممالک ہیں، یہ انہی کے اولاد ہیں، اور ان کی جو حرکتیں ہیں کہ پورے ملک پوری دنیا کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے، اور طرح طرح کے فتنے آئے دن یہ لوگ پیدا کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کا انہوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے، تو یہ انہی یاجوج ماجوج کی شرارتوں میں سے ایک شرارت ہے۔ قرآن کریم میں جو ذکر آیا ہے یاجوج ماجوج کا، اس میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، اور نہ صحیح احادیث کے اندر کوئی اس طرح کی باتیں آئی ہیں جو لوگوں میں مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری اور وہاں کامیابی والے اعمال کے اللہ توفیق عطا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔